غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے دو جہاں خاتم پیغمبراں احمد مجتبیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے احباب، روزانہ خوب سرکار کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمایا کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی فرمایا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو ضرور بالضرور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل آپ کی کمائیوں میں برکت رحمت عطا فرمائے، آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو رفع و دفع فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے حتیٰ اکونا ہے یہ روایت رسول کی، حتیٰ اکونا ہے یہ روایت رسول کی، ایمان کی ہے جان محبت رسول کی، ایمان کی ہے جان محبت رسول کی، زدنی کی بھیک مجھ کو میسر ہو یا خدا، زدنی کی بھیک مجھ کو میسر ہو یا خدا، اقرا کی برکتیں بھی بدولت رسول کی، اقرا کی برکتیں بھی بدولت رسول کی، اور واللیل ان کی زلف ہے مازاغ ان کی آنکھ، واللیل ان کی زلف ہے مازاغ ان کی آنکھ، والشمس لاجواب ہے صورت رسول کی، والشمس لاجواب ہے صورت رسول کی، قد جاءکم گواہ قرآن پڑھ کے دیکھ، قد جاءکم گواہ قرآن پڑھ کے دیکھ، دنیا کو مل گئی ہے عنایت رسول کی، دنیا کو مل گئی ہے عنایت رسول کی، اور جب جب نگاہ پڑتی ہے منظارہ پر میری، جب جب نگاہ پڑتی ہے منظارہ پر میری، پھر یاد آنے لگتی ہے تربت رسول کی، پھر یاد آنے لگتی ہے تربت رسول کی، ظاہر ہوا فتردہ کی آیت سے بالیقین، ظاہر ہوا فتردہ کی آیت سے بالیقین، چاہت ہے رب کی دوستو چاہت رسول کی، چاہت ہے رب کی دوستو چاہت رسول کی، اور تبت یدا سے ہم نے یہ سمجھا ہے نجدیو، تبت یدا سے ہم نے یہ سمجھا ہے نجدیو، مہنگی پڑے گی تم کو عداوت رسول کی، مہنگی پڑے گی تم کو عداوت رسول کی، ثابت ادا سجا سے ہے مشہود قادری، ثابت ادا سجا سے ہے مشہود قادری، خالق نے خود سجائی ہے صورت رسول کی، خالق نے خود سجائی ہے صورت رسول کی۔ میرے بھائیوں، آؤ ایک جملے میں سن لو، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ سورج کو واپس کرنے کے لیے آئے تھے، نہ چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے تھے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، لاجواب کرنے کے لیے آئے تھے۔ بولو لاجواب کیا ہے یا نہیں؟ ارے انہی کے دامن میں چھپنے والوں کا عالم تو دیکھو، بہتی ہوئی دریا سے
بولتے ہیں رک جا تو رک جاتی ہے، سوکی دریا میں رکا لکھ کر ڈال دیتے ہیں تو دریا بہنے لگتا ہے، ہواؤں کے دوش پہ مسلح بچھا دیتے ہیں، تو ریگزاروں پہ کشتیاں چلا دیتے ہیں، سمندر کی لہروں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ لوگ ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں عمر ہوں، وہی عمر ہوں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، جب تک ایمان نہیں لایا تھا نا، جب تک دامن مصطفیٰ میں نہیں آیا تھا نا، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا تھا نا، تو اکھاڑے کے تمام داؤ سیکھ لیے تھے۔ آؤ حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر ہیں؟ یہ وہی عمر ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا روب و دبدبہ اتنا تھا، حضرات اتنے جلال والے حضرت عمر فاروق اعظم تھے کہ شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عمر ہے جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، یہ وہی عمر ہے جنہوں نے ڈاک خانے کا نظام دنیا والوں کو عطا فرما دیا ہے، یہ وہی عمر ہے جنہوں نے پولیس چوکی کا نظام دنیا والوں کو عطا فرما دیا ہے۔ دنیا کے اندر یہ پولیس چوکیاں جو دیکھتے ہو نا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی دین ہے۔ یہ ڈاک خانے جو دیکھتے ہو نا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے۔ اے دنیا کے حکمرانوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے کہ جن کی وجہ سے اچھے اچھے کانپتے تھے۔ ابو جہل جیسا بدبخت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روب و جلال سے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روب دبدبے سے کانپ اٹھتا تھا۔ حضرات ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق اعظم ابو جہل کے گھر پر چلے گئے، ابو جہل کے گھر کے دروازے پر چلے گئے اور دن بھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا اے میری شریک حیات، دروازہ مت کھول دینا، گیٹ مت کھول دینا ورنہ خیریت نہیں ہے، عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا تو پھر خیریت نہیں ہوگی۔ حضرات ابو جہل جیسے بدبخت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کانپتے تھے۔ یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے کہ کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لیتا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کے صحابی دویم نے، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دویم نے، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے نے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے نے، اس صحابی رسول نے حضرات ایک عورت کو بلکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ایک عورت کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا جو بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کے بچے بھی تڑپتے تھے، اس کی وہ عورت بھی تڑپتی تھی جو بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی، بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، خلیفہ دوئم نے اس عورت کو بھوکے پیٹ دیکھا تھا تو حضرات پیغمبر آدم کے اس خلیفہ نے حضرات راشن کی بوری کو اپنی کمر پر لاد کر اس کے گھر پر پہنچا دیا تھا۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر اس عورت سے کہا تھا اے بہن، بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں میری شکایت مت کر دینا، عمر کی شکایت مت کر دینا۔ حضرات یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے جن سے بڑے بڑے اچھے حکمران کانپتے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم راشن کی بوری کو کمر پر لاد کر کے پہنچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بہن، اور کہتے ہیں بہن اللہ کے حضور عمر کی شکایت مت کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا کتنا خوف ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ حضرات یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے، کہتے ہیں ہاں وہی عمر ہوں جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نا تو اکھاڑے کے تمام داؤ سیکھ لیے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نہیں آیا تھا نا تو اکھاڑے کے تمام داؤ معلوم ہو گئے تھے، اس لیے کہ 40 سال کا ہو گیا تھا نا، جتنے بھی داؤ پیج ہوتے ہیں سیکھ لیے تھے۔ مگر ایسا لگتا تھا میرے والد گرامی نے مجھے 10-12 اونٹ خرید کر دے دیے تھے، میں انہیں جنگل لے جاتا تھا، مجھے تھکا دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں
میں اونٹوں کو جنگل لے جاتا اور اونٹ مجھے تھکا دیتے، کوئی پورب کو بھاگتا کوئی پچھم کو بھاگتا، یعنی کہ میں انہیں ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ مگر کہتے ہیں جب سے دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہوں، نام بھی تو نہیں بدلا ہے، جسم بھی تو نہیں بدلا ہے، البتہ عمر بڑھ گئی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ تو دیکھو، ان کے دامن پاک کا طفیل تو دیکھو کہ اب مجھے پروردگار نے اپنے محبوب کی جوتیوں کے صدقے میں، نالین پاک کے صدقے میں مجھے 10-12 اونٹوں کا مالک نہیں بلکہ 12 ملکوں کا حکمران بنا دیا ہے، اور میں ہینڈل بھی کر لیتا ہوں اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کریں، فرماتے ہیں یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تم نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، تم نے مجھے تراش کے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ